یار تمہاری مہربانی کوئی اور بات کر لو، شب برات کی بات میرے آگے نہ کرو تم۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ شب برات کے اندر کیا ہے؟ بس یار تمہیں کہا نا کوئی اور بات کر لو، ایویں ہماری دوستی خراب ہوگی۔ یار تم دوستی توڑنے پہ آ گئے ہو، شب برات کے اندر ایسا ہے کیا؟ اتنا ہائپر ہو کیوں رہے ہو؟ مجھے وجہ تو بتاؤ۔ اتنا بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ابھی دیکھنا مدثر کیا ہوگا، شب برات آئے گی نا، حلوے پکائیں گے حلوے یہ لوگ، اور مزے لے لے کر کھائیں گے۔ کس صحابی سے ثابت ہے شب برات کو حلوہ پکانا؟ اللہ اکبر حسن بھائی، اب حلوے کے لیے بھی دلیل صحابی رسول سے چاہیے ان کو۔ آپ مجھے بتائیں حلوہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے؟ یہ کیسا بچوں والا سوال ہے؟ اگر حلال ہے میرا بھائی تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے آپ کو؟ اور میرے بھائی مسئلہ حلال و حرام کا نہیں ہے، مسئلہ شب برات کا ہے کہ اس میں کیوں بناتے ہو۔ لگتا ہے ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی، دلائل دینے پڑیں گے۔ تو میرا بھائی سنو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ کھاؤ اور پیو، اور یہاں فرمایا مزے سے کھاؤ اور پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اب اس کے اندر مجھے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کھاؤ اور پیو، اور یہاں ایک قاعدہ بھی ہے کہ جس چیز کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، جب حلوہ کھانا اور حلوہ پکانا جائز ہے تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ شب برات کو پکایا جائے، شب معراج کو پکایا جائے، کسی اور رات میں پکایا جائے؟ جب ایک جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، اس کو کسی بھی رات کے اندر پکایا جا سکتا ہے۔ اچھا یار مان لیا تمہارے حلوے کو، ٹھیک ہے، لیکن یار یہ لوگ شب برات کو نوافل پڑھتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ تو نہیں نا کسی صحابی سے ثابت؟ اور دانی یار کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو؟ سنو پھر، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب کثرت کے ساتھ حضور اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے تو پھر 15ویں کا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے حضور؟ اور ویسے بھی ایک اصول ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ منع ہے یا ناجائز ہے یہاں روزے رکھنا، تو پھر آپ منع کی دلیل ہمیں دکھا دیں۔ شریعت کے اندر تو 4-5 ایام ہیں، ایام تشریق ہیں، یا پھر عید الفطر کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کسی دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے، اگر منع ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ اور رہی قبرستان جانے والی بات، دانی بھائی وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، ترمذی ہی کی حدیث پاک ہے، اور روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، میں نے رات کو دیکھا تو حضور اپنے بستر پر نہیں تھے، میں حضور کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع چلی گئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر اس رات تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، روزہ رکھنا ہے، قبرستان جانا ہے، نوافل ادا کرنا ہے، یہ سارے جائز امور ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ اور دلیل اگر آپ مانگتے ہیں نا تو پھر ان کے منع ہونے کی اور حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ان کے کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سارے کام جائز ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہباز بھائی، منع کی تو بالکل بھی دلیل نہیں ہے۔ میں اتنی عظیم رات کی برکتیں سمیٹنے سے محروم رہا، آج کے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، نوافل بھی ادا کروں گا اور قبرستان بھی جاؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ شب براءت کا مطلب ہے چھٹکارا پانے والی رات۔ یہ بہت چاچو کیا مثال دیے ہو چاچو، یار دل خوش کر دیا آپ میرا۔ حلوہ کھانے کی دلیل صحابی رسول سے مانگ رہے ہیں، اب بتاؤ کیا سمجھانے کا نا جاہلوں کو، چھوڑو یار۔ تو بہرحال چاچو آپ نے ہمارے دانی بھائی کو تو بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے سب کچھ، یار کچھ میرے سوالات اس کے اندر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بات آپ نے صحیح کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، جو اماں عائشہ کی روایت ہے کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے رمضان چھوڑ کے، تو کثرت سے روزے رکھتے تھے یا صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے؟ یہاں پر تو فتویٰ ہے نا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو فلاں اس قسم کا ثواب ملے گا، اور صرف 15 کا نہیں رکھ سکتے، جوڑی میں رکھنا ہے 14-15 کا یا 15-16 کا، جو اصول عاشورے کے روزے کا ہے وہ اصول یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس کا کیا بھائی، اس کا کیا؟ پھر وہ روزہ رکھنے کا یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ لاگو کہاں سے ہوا صرف 14 اور 15 کا۔ آپ تو بھائی بہت بڑی نیوٹرل بات کر رہے ہو کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے بھائی، کس نے منع کیا؟ یہاں پر تو مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو صرف 14-15 کو رکھ رہے ہیں، اس کی کوئی اسپیشل فضیلت مان کر کے کہ بھائی آج شب بارات ہے۔
اچھا حضرت، یہ بارات کا جو ورڈ ہے بارات، یہ بارات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ مطلب یہ بارات کی عربی کا لفظ ہے کیا؟ کیونکہ جتنی عربی مجھے آتی ہے، میں نے بارات عربی میں تو بارات کو لفظ سمجھ میں ہی نہیں آیا مجھے عربی کا، کہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں بارات کا، تو پھر یہ بارات آیا کہاں سے؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے دیکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، وہ بقی قبرستان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب دوبارہ آتے ہیں وہاں پر اما عائشہ کے پاس، فرماتے ہیں عائشہ تجھے کیا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کسی اپنی اور زوجہ کے پاس چلے گئے اٹھ کر؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے جی مجھے، سب بڑی طویل حدیث ہے اس کے اوپر، یہ بنو کلب کی بکریاں نہیں ہیں بھائی، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو حضرت یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ نصف شعبان، آدھی شعبان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرماتا ہے، اس بات سے انکار ہی نہیں، حتیٰ کہ یہ حدیث بعض مفسروں نے ضعیف لکھا ہے، لیکن کیونکہ کثرت سے یہ روایت ملتی ہے، حسن کے درجے پر ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی اس دن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ بارات کا لفظ، دوسرا جو ہمارے یہاں بالخصوص نماز کا اہتمام ہوتا ہے، صلاۃ الاوابین 2 رکعت، عمر دراز بالخیر 2 رکعت، قضا وہ کیا مخلوق کا محتاج نہ ہونا، اور 2 رکعت کیا، اس طریقے کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے مسجد میں، اور اس کو بتاتے ہیں، بیچ میں یاسین شریف پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، اور یہ سب کہاں سے آیا چاچو؟ اس مسئلے کے اوپر یہ ساری چیزیں ایڈیشن، اب آپ بولو کہ قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ یاسین شریف، صلاۃ الاوابین تو پورے سال پڑھنا ہے، یہ بالخصوص جو ہے اعلانیہ مسجد کے اوپر شب بارات یعنی نصف شعبان، 15 شعبان پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ چیز نئی نہیں ہے؟ دوسری بات، آپ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کر رہے ہیں، حضرت قبلہ محترم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد اس نصف شعبان کا اہتمام کیسے کیا؟ ہم تک یہ بات پہنچ گئی ان کی، تو ان کے صحابیوں، ان کے بابا تک تو پہنچی ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک تو پہنچی ہوگی، حضرت عمر تک تو پہنچی ہوگی، انہوں نے بھی تو بھائی کچھ انتظام کیا ہوگا نصف شعبان پہ قبرستان جانے کا، جس کو بعض مفسروں نے قبرستان کو شہر خاموشہ لکھا ہے، وہاں پر لائٹنگ ایسی لگتی ہے شب بارات کے روز کہ اوئے ہوئے ہوئے ایسا لگتا ہے کسی کی شادی ہے قبرستان میں۔ تو یہ سارے جو طریقہ کار ہوتے ہیں بھائی، اس کا کچھ تو ہوگا، کہیں سے اب آپ کہو گے منع نہیں کرنے کی دلیل کہاں سے ہے؟ تو چاچو جب کوئی کرتا ہوگا تب تو اس کو پکڑ کے بولیں گے بھائی نہیں کر تو دلیل ملے گی، جب کسی نے کیا ہی نہیں تو نہیں کرنے کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر اسی کو اصول مان لو گے کہ جو نیا جو کرنے منع نہیں ہے اس کی دلیل، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جہاں تک کا جتنا مجھے ایک رائے کے دانے کے برابر کا جو علم ہے، اذان کے جو الفاظ ہیں آخر میں لا الہ الا اللہ، اس کے آگے محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہم؟ کلمہ پورا کریں نماز میں، اچھی بات ہے، کلمہ ہی پورا کر رہے ہیں، گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ تو نہیں کرتے، اس کی بھی نہیں ہونے کی دلیل کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مطلب ایسا میری سوچ تھی حضرت، ایسے میرے اشکال تھے، تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں تو امت پہ آپ لوگوں کا بڑا کرم ہوگا یار، جزاک اللہ۔